الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول اور جو دستور دیا ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں، یہ دین اسلام 5 بنیادی ارکان پر مشتمل ہے، یعنی اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان والحج. یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. اس میں تیسرا رکن ہے زکوٰۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں 32 جگہ یعنی 30 پر 2 مرتبہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. لیکن عام طور پر اکثر لوگ جتنا نماز اور روزے کو اہمیت دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کو نہیں دیتے، حالانکہ روزے سے پہلے زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوئی ہے. چنانچہ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوا، سن 2 ہجری میں ہی روزہ فرض ہوا ہے، لیکن زکوٰۃ کے بعد. اس لیے زکوٰۃ اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، تاوان نہیں سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے زکوٰۃ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی، بلکہ ان میں تو زکوٰۃ کی شرح زیادہ تھی. وہ لوگ 25% زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک زکوٰۃ کی ادائیگی مشکل تھی. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مال میں سے زکوٰۃ کا مال الگ کر کے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا اور اوپر سے ایک آگ آتی تھی اور اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی. یہ صورت ہوتی تھی سابقہ امتوں میں زکوٰۃ کے قبول ہونے کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جہاں بہت سارے انعامات اور بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، زکوٰۃ میں بھی تخفیف کر دی کہ اس کی شرح کم کر دی. 25% سے گھٹا کر 2.5%، صرف 100 روپے میں 2.5 روپے ادا کرنے ہیں. اور اس مال کو تلف کرنے کا بھی حکم نہیں دیا، بلکہ اس مال کو معاشرے میں، بلکہ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنے کی اجازت دے دی. چنانچہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. ایک بہن اپنے دوسرے بہن کو اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے تو دے سکتی ہے. اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے اور اس پر اللہ رب العزت مال میں بڑھوتری کا وعدہ بھی فرمایا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو اور صدقے کے ذریعے اپنی بیماروں کی علاج کرو. اور جب تم پر مصیبت ٹوٹ رہی ہو تو دعاؤں کے ذریعے سے اس مصیبت کا استقبال کرو. ایک حدیث کے اندر آتا ہے فَمَن لَّمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے مال کی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس پر ایک واقعہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ ان کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے تعزیت کے لیے جائیں.
چنانچہ وہ ان کی تعزیت کے لیے گئے تو وہ رو رہے تھے، ان کی تعزیت قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ موت یقینی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس شخص نے کہا کہ موت یقینی ہے، اس کا مجھے علم ہے، لیکن میں نے جو منظر اپنے بھائی کے ساتھ دیکھا اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ جب ان کو دفن کیا گیا، ان کی قبر کی مٹی ہموار کر دی گئی، سب چلے گئے، تو میں کچھ دیر وہاں رکا رہا، تو میں نے دیکھا قبر سے ایک آہ کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ کچھ بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں محبت میں نے قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ آگ میں لپٹا ہوا ہے اور آگ توق کی طرح اس کے منہ میں گھسی ہوئی ہے۔ تو میں نے بھائی کی محبت میں آگ کو ہٹانا چاہا، جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ جل گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو واقعتاً اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کے اعمال کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی میرے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا۔ اللہم احفظنا منہ۔ اس لیے جو مالدار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال سے نوازا ہے، یا وہ ماں بہنیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، چاندی کا حساب شریعت نے رکھا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، سونا ہے یا 7.5 تولہ سونا ہو، تو وہ شریعت کے اندر مالدار قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنے حکم کا مکلف بنایا ہے اس کی طاقت اور اس کو ادا کرنے کی ہمارے اندر کیپیسٹی رکھی ہے۔ زکوٰۃ اس شخص پر فرض کی ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کیوں دریغ کریں؟ اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے، جیسے کہ ابھی حدیث ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے کہ اس مال کو ایک اژدہا کی شکل دی جائے گی اور وہ اس کے دونے جبڑے کو کاٹے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے، وقت پر بارش نہیں ہوتی، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو بے موسم بارش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں۔ اس لیے ہر وہ مائیں بہنیں جو زیور پہنتی ہے اس کو اپنے علماء سے، مفتیان کرام سے معلوم کر کے اس پر جو زکوٰۃ بیٹھتی ہے، جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ پورا کا پورا زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ مالدار جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے، پورا حساب لگا کر اندازے سے نہیں بلکہ مکمل جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے، اس کا حساب سے 1,00,000 روپے ہے، جتنا بھی ہے آپ کے پاس، اس پر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو نکال کر زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے جو ایام بچے ہوئے ہیں اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔